خمسة أحرف. فعل مضارع کو نصب دیا جاتا ہے ان کو مقدر میں رکھ کے 5 حروف کے بعد. نصب دینا واجب ہے، تقدیر میں رکھنا واجب نہیں ہے. ان 5 حروف کے بعد فعل مضارع کو نصب دینا واجب ہے، تقدیر میں رکھنا واجب نہیں ہے. اس نقطے ظاہر بھی کر سکتے ہیں، چاہے ظاہر ہو یا مقدر میں ہو، نصب واجب ہے. بس مطلب ہمارا یہ ہے کیونکہ حروف جر ہے یہ داخل نہیں ہوتے فعل کے اوپر، لہذا کوئی ہو حرف جو نصب دے دے فعل مضارع کو، اس کو اسم بنانے والا کوئی حرف ہو تعویل کر کے، بس تعویل کرے. ہمارا مطلب یہ ہے نصب دینے کا مطلب کیا مطلب ہے؟ یعنی ظاہری وہ نہیں ہے، تعویل کرنا ہے، یعنی کہ یہ حرف جر کا داخل ہونا صحیح ہے اس کے اوپر. بس نصب دینا مطلوب ہے، اس کو تعویل کرنا مطلوب ہے. نصب دینا کا ہے یا تعویل کرنا، نصب دینے کے بعد تو بہت تعویل ہو جاتا ہے فعل مضارع. بلکہ نصب دینا مطلوب ہے، تعویل کرنا نہیں. ممکن ہے لن بھی نصب دیتا ہے لیکن وہ مطلوب ہی نہیں ہے یہاں پر. اگر تنہا نصب دینا مطلوب ہوتا تو لن کو داخل کرو، صحیح ہے نا؟ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ لن تعویل نہیں کرتا ہے، بلکہ اصل ہدف تعویل کرنا ہے اس کو، تاکہ حرف جر کا داخل ہونا صحیح ہو اس کے اوپر. اس کو کہا کہ اور فا کے بعد من جملہ حروف میں سے ایک فا ہے، جس کے بعد جو ہے ان کو مقدر میں رکھنا، ان کے ذریعے سے نصب دینا ضروری ہے. ان کے ذریعے سے نصب دینا ضروری ہے. اور یہ فا کی خصوصیت کیا ہے؟ 6 چیزوں کے جواب میں یہ حرف فا جوابیہ کہتے ہیں اس کو. فا چونکہ فا کی بہت قسمیں ہیں، انشاءاللہ حفظ کے مفردات میں یہ بات آئے گی، لیکن ہماری بات یہاں پر فا جوابیہ. کتنی چیزوں کے جواب میں؟ وہی الامر والنہی والنفی والاستفہام والتمنی والعرض. مثاله سرت حتى ادخل البلد، سرت حتى ان ادخل البلد، سرت حتى دخول البلد. بلکہ تعبیر اس طرح کریں سرت حتى دخولی البلد. دخولی البلد کیوں؟ ادخلو فعل مضارع متکلم کا ہے، تعویل کرو تو مصدر میں دخول، اور فعل کس کا ہے؟ متکلم کا ہے. متکلم کے ضمیر کی طرف اضافہ کرو، دخولی البلد. اور یا بھی منصوب ہوگا، مفتوح ہوگا، منصوب نہیں. اس کو فتح کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود یا ساکن ہے، دخولی ہے، اور آگے الف لام دار، الف لام بھی ساکن ہے. البلد کے اوپر الف لام ہے نا، وہ بھی ساکن ہے. اذا التقى الساکنان حرک یا حرک بالکسر، یا جو ہے فتح دے دو خفت میں، حرک بالکسر یا فتح دے دو خفت کے بعد. یا ہونے کی وجہ سے تو بلے فتح نہیں دیا کہ یا پہ کسرہ ثقیل ہے، کسرہ ثقیل یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور فتح خفض الحرکات ہے یہ بھی دے سکتے ہیں، جیسا کہ ذکر ہے. حتی دخول البلد. وجئتک لتکرمنی، لام حرف جر کے، جئتک میں آپ کے پاس آیا. دیکھیں مفعول بہ ہے یہ جئتک میں آپ کے پاس آیا. آپ کو آپ کے اوپر کا معنی نہیں ہے یہاں پر، لیکن معنی اس طرح سے بنتا ہے اردو میں. جئتک میں آیا آپ کے پاس. جئتو فعل فاعل ہے، کاف مفعول ہے، منصوب ہے. نصب کہاں ہے؟ نصب کہاں ہے؟ محل میں. ضمیر مبنیات میں سے مبنی کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے، محل میں ہوتا ہے. مبنیات میں اعراب محل میں ہوتا ہے، اس تعبیر کو یاد کرو. تقدیر میں نہیں، ہاں محل میں ہوتا ہے. کیا فرق ہے لفظ تقدیر محل؟ میں بیان کروں گا، ٹھیک ہے. ایک دفعہ میں کہتا ہوں مثلا جو ہے یہاں پر اعراب محل میں ہے، ایک دفعہ کہتا ہوں اعراب تقدیر میں ہے. فرق ہونا چاہیے نا. تقدیر معذر ہوا ہے اس کی وجہ سے آتا ہے، تعذر کی وجہ سے، یا بلے بس لفظ میں یہ کہ جو ہے جاء زید مثلا، زید فاعل ہے، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے. رفع کہاں ہے؟ یہ اوپر جو نظر آ رہا ہے زید تنوین کے ساتھ. ٹھیک. ایک دفعہ جاء فتح، ضرب ہوا، ضرب ہوا ضمیر منفصل ظاہر ہوتی ہے، اس نے مارا. ہوا فاعل ہے، فاعل تو رفع کہاں ہے؟ محل، تقدیر میں نہیں ہے. اس لیے کہ محل اور تقدیر میں. اما جاءنی موسیٰ، میرے پاس موسیٰ آیا. عیسیٰ، میرے پاس عیسیٰ آیا. جاءنی عیسیٰ، عیسیٰ میرے پاس آیا. فاعل ہے عیسیٰ، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے. رفع کہاں ہے؟ مقدر میں. کیوں مقدر میں ہے؟ علی الالف، تعذر الحرکہ علی الالف پر حرکت
یعنی دوسرا الفاظ میں شیخ الکافوجی، نحو میں نام آ رہا ہے مثلا شیخ کافوجی ایک نحوی ہے، اس کی اصطلاح ہے کہ تقدیر وہاں پر تعبیر کرتے ہیں جہاں پر آخری حرف پر کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے. آخری حرف پر کوئی مشکل حرف ایسا ہے کہ جو اعراب کو ظاہر نہیں کر سکتا ہے، جملہ الف ہے مثلا موسیٰ عیسیٰ، تو وہاں پر تقدیر سے تعبیر کرتے ہیں. اما کل کلمہ ہی قابل اعراب نہیں ہے. کون سا کلمہ قابل اعراب نہیں ہوتا ہے؟ مبنیات، وہاں پر محل سے تعبیر کرتے ہیں. لہذا ہذا مثلا رأیت ہذا، میں نے اس کو دیکھا، ہذا منصوب ہے، اعراب کہاں ہے؟ محل میں، مبنیات میں سے محلن منصوب ہے. تو یہاں پر کیا ہے آغا؟ کاف محلن منصوب ہے. انشاءاللہ بحث مبنیات کی بحث نحو مفصل ہے. مبنیات ہمارے پاس اسماء اشارہ، موصولات، ضمائر وہکذا مبہمات ہے. ہدایت سمجھنے کی بحث. جئتک لتکرمنی، یعنی اصل میں کیا ہے؟ جئتک لأن تکرمنی. تعویل کس طرح سے کریں گے؟ مثلا تعویل کرا بھی تکرمنی کیا صیغہ ہے؟ تکرمنی ہاں جو ہے مخاطب مضارع کا باب افعال سے فعل مضارع مخاطب مذکر کا صیغہ ہے. اندر ضمیر انت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ضمیر انت فاعل ہے اس کے لیے. کاف یہ یا ہے نا آخر میں، بلے نون وقایہ ہے، یا متکلم ہے، یہ مفعول ہے. ٹھیک. ابھی تکرمنی کو اس کا اپنا مصدر کیا ہے؟ اکرام ہے. ٹھیک. کس کا صیغہ ہے یہ؟ مخاطب کا. ضمیر انت کو منفصل میں تبدیل کرو. ضمیر منفصل کیا بنتا ہے؟ انت کا کاف. اکرام کا، چونکہ یا ہے یہاں پر، یا مفعول ہے، چونکہ اب مفعول ہے یا مفعول تو لی نہیں، وہ ضمیر مجرور ہے نا، یہ مفعول ہے. تو اس یا جو متصل ہے اس کو منفصل کرو. مثلا تکرمنی میں جو یا ضمیر متصل ہے اس کو منفصل کرو، اس کیا بنتا ہے؟ ایایا. ٹھیک. جئتک لإکرامک ایایا. واضح ہو گئی بات؟ بالکل. جئتک میں آپ کے پاس آیا، لإکرامک تاکہ آپ اکرام کرو گے، مثلا لإکرامک ایایا، میرا اکرام کرو. واضح ہو گئی بات؟ ایکٹیو پیسو سسٹم ڈائریکٹ انڈائریکٹ. بلے اسی لیے کہا ضمیر متصل منفصل ہو تو کیا ہوتا ہے؟ انت منفصل ہو تو ایاک بنتا ہے. ایاک منصوب ہے، مرفوع میں کیا ہے؟ کا. نہیں کا ضمیر متصل ہے. ہاں ضمیر متصل ہے، بلکہ ضمیر مرفوع جو انت ہے اس کو ظاہر کریں گے تو کا ہے، کا. اور یہ کا متصل ہے، منصوب متصل. ایک ہے ضمیر ہمارے پاس منصوب متصل، وہ ہے ضربت کا. ضربت کا یہ کاف ضمیر مفعول ہے، متصل ہے، اسی کو منفصل کرے ضربت ایاک. ایاک انشاءاللہ یہ بھی بحث نحوی ہے، یہ بھی ہدایت سمجھنے میں ہے، لیکن یہاں تعویل کرنے کے لیے اس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک. یہ لام کے لیے مثال. اس کے بعد کون سا حرف ہے آغا؟ او ہے نا. او بمعنی الی ان جو کہا، او حقیقت میں الی کے معنی میں، اس کے بعد ان ہوتا ہے. بلے. فاذن ولالزمنک، کیا صیغہ ہے آغا جعفر؟ جلدی بتاؤ. ولالزمنک. ولالزمنک. او نہیں، ولالزمنک. لالزمنک لام تو وہ بس صیغہ بتاؤ. لام جو کچھ جو زائد ہے وہ زائد ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بس اصل صیغہ کیا ہے اس میں اندر جتنے بھی حروف ہیں. یعنی الزمنک متکلم کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ. متکلم کس کا متکلم؟ متکلم ہوتا ماضی متکلم ہے. مضارع کیا ہے؟ اچھا میں نے یہ مضارع کا ہے. مضارع کا میں نہیں کہا کہ ماضی کا ہے. آپ بتائیں نا متکلم تو ہے، کس کا متکلم ہے؟ فعل مضارع متکلم وحدہ کا صیغہ ہے. ثلاثی ہے، مضنفی ہے. ہاں مضنفی ہے. کون سا باب ہے مضنفی کا؟ تصواب ہے. ثلاثی ہے. لازم یلزم، یلزم کی گردان کرو. فعل یفعل سے لازم یلزم، الزم نلزم. واضح. اس کے اوپر لام مفتوحہ، لام تاکید ہے. لالزمن، لال لام تاکید ہے. لام ٹھیک ہے نہیں؟ نون تاکید بھی آخر میں داخل. اس کے بعد کاف ہے. لالزمنک، میں تمہارے اوپر ملزم رہوں گا.
तुम को लाजिम ठहरा दूंगा मसलन फत कुचम से वरना मिशाज की ये माना है कहाँ तक हमने कहा फत कुचम इला अन तुअतियनी हक़्क़ी आओ माना इला है ना यहाँ तक कि तुम मेरा हक दोगे तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको वाज़ेह हो गई बात यहाँ आओ 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 माना ये इला है उसके बाद अन मुक़द्दर में है अगर आओ का अपना तर्जुमा करेंगे तो तर्जुमा गलत हो जाएगा गलत यहाँ मैं आपको छोड़ दूंगा भले लअल्ज़मन्नका इला अन तुअतियनी हक़्क़ी अब देखें अब तावील करो यहाँ लअल्ज़मन्ना में बहस नहीं तमाम बस वो लाम ताकीद है उसके बाद फ़िल मुज़ारे का सीगा है अंदर ज़मीर है अना और काफ मफ़ऊल है उसके लिए और महल इराब में महल है औ माना इला है तुअतिया क्या सीगा है गायबित तुअतियनी क्या सीगा बनेगा अता युअती तुअती नस्ब हो तो तुअतिया नून विकाया है या मुतकल्लिम है वो मफ़ऊल है उसके लिए अंदर ज़मीर तुअतिया में वो अंता है फैज़न तावील होगा क्या जिअतुक लअल्ज़मन्नका इला इअताइका इय्याया हक़्क़ी ये हक़्क़ी क्या है हक़्क़ी क्या है तरकीब में है हक़्क़ी हाँ हक़्क़ी फाइल होगा नहीं तो ये मुखातब है अंदर ज़मीर अंत फाइल है उसके लिए मफ़ऊल मफ़ऊल तो क्या है या मफ़ऊल है नून विकाया मफ़ऊल इंशाअल्लाह अफ़आल क़ुलूब में आएगा कि ये अता युअती दो मफ़ऊली है मफ़ऊल सानी ठीक है ये मफ़ऊल सानी है या मफ़ऊल अव्वल है ये क्या है हक़ मफ़ऊल अव्वल भले हक़ हक़ी मफ़ऊल है मफ़ऊल सानी है बल्कि अक्स करे यानी मफ़ऊल सानी मुक़द्दम हुआ ठीक नहीं हक़ी को मफ़ऊल अव्वल माने ये मुमकिन है कि जो है मफ़ऊल अव्वल मुक़द्दम हो मुअख़्ख़र हो मफ़ऊल सानी मुक़द्दम हो क्योंकि माना का तरतीब इस तरह से माना का इला इअताइका हक़्क़ी इय्याया तो तावील मस्दर किस तरह से करना मिसाल इस तरह से बस ये हक़ मफ़ऊल सानी है हक़ इज़ाफ़ा है या मुतकल्लिम की तरफ वाज़ेह हो गई बात मफ़ऊल अव्वल क्या होगा मफ़ऊल अव्वल या है या मुतकल्लिम है नहीं तो अतियनी में तो या मफ़ऊल अव्वल है हक़ मफ़ऊल सानी है आगे इज़ाफ़ा है या मुतकल्लिम की तरफ वाज़ेह हो गई बात तावील यहाँ पर क्या होगा अता युअती से मस्दर इअता मुखातब का सीगा है लिहाजा अंदर से ज़मीर मुत्तसिल जो बनता है उसको ज़ाहिर करो काफ है ना इअताइका इअताइका हक़्क़ी वो या मुतकल्लिम को क्या करो इय्याया पहले किया हक़्क़ी में या गिर जाएगा इय्याया तो पहले क्यों गिरेगा तावील में आप हक़ी से बहस नहीं करोगे ना बहस हमारी तौतीनी में इसको तावील करो इसमें एक या मुतकल्लिम भी है आपके पास अंदर ज़मीर अंता भी है तावील का क्या तरीक़ा है इस फ़ेल को मस्दर में ले जाओ मस्दर में लेके जिसका सीगा है वो उसकी ज़मीर ज़ाहिर करो अंदर अंता है उसको ज़ाहिर करने से काफ है काफ खिताब उस मस्दर को काफ खिताब की तरफ इजाफा करो इअताइका अता युअती से इअता को इजाफा करो काफ की तरफ इअताइका या को क्या करें मुनफसिल करो उसको इय्याया इअताइका इय्याया क्या अता हक़्क़ी बस उसके साथ दखल हो तावील वाज़ेह हाँ इस तरह से याद करने मिसालों को अलग अलग करके अंदर से बिल्कुल ठीक ये औ का भी माना होगा जो कि माना इलान है वला तअकुलिस समका ये जर कहाँ से आया जल्दी बताओ तअकुली वला तअकुलिस समका अच्छा ये इजाफे की वजह से फेल इजाफा होता है हाँ किसने कहा फेल इजाफा होता है हाँ गायब यहाँ पे लाम साकिन की वजह से थोड़े हाँ ला ताकुल है ना ला क्या करता है आखिर से हरकत को गिरा देता है ना तो लाम साकिन ला ताकुल है आगे अलिफ लाम अस्समक का लाम साकिन है इज़ा इल्तक़ा साकिन हुर्रिक बिलकसर फ़इज़न वला ताकुलिस समका खूब तुम मत खाओ वला ताकुल नहीं खाओ किस चीज़ को मफ़ऊल अस्समका समक को मत खाओ ये काफ खिताब नहीं है हाँ समक का जुज़ है ये काफ ठीक है हर जगह में
وتشرب اللبن وتشرب اللبن وتشرب اللبن. اب دیکھیں اوپر جو یہ کس کے لیے مثال ہے وہ واو الجمع کا ہے نا اوپر. ہاں واو الجمع. واو الجمع سے کیا مراد ہے؟ وہ ضمیر ضربوں میں واو ہے؟ ایسا نہیں, یہ واو عاطفہ ہے. واو الجمع یہ جمع کیا ہے پھر؟ دونوں کو جمع کرتا ہے. یہ واو حکم میں جمع کرتا ہے. ٹھیک ہے حکم میں جمع کرتا ہے. حکم سے کیا مراد؟ یعنی حکم کیا ہے ہمارے اس میں؟ نہیں لا تاکل نہیں کھاؤ مچھلی کو اور نہیں پیو دودھ کو ملا کے. ہاں جمع کر کے. یہ واو جمع ہے نا, دونوں کو ملا کے مت. لا تأکل السمک ولا تشرب اللبن. ولا ہم نے فتحہ دے دیا کیوں؟ ان مقدر میں مقدر میں ہے. سر واو معی سے تشرب ہے واو جمع. واو معیہ ہونا چاہیے. نہیں واو معیہ نہیں بلکہ واو عاطفہ ہے. یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ واو عاطفہ بھی جمع کے لیے ہے. واو عاطفہ کا کام یہ نہیں کہ جو ہے ترتیب بیان کرنا یا مقدم اور مؤخر درمیان مہلت, یہ نہیں ہے. مثلا جاءنی زید و عمر, واو کا معنی یہ ہے کہ بس حکم میں دونوں شریک ہیں. کیا مجیء زید کے لیے بھی ثابت, عامر کے لیے بھی ثابت. یہاں اشکال وارد ہوتا ہے. ہاں تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھلی بھی نہیں کھاؤ ہاں اور دودھ بھی نہیں پیو. ہاں دونوں نہیں میں داخل ہے. نہیں میں داخل ہے یعنی دونوں پیو ہی نہیں. ہاں. یہاں کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی اس دونوں ساتھ نہیں پیو, الگ الگ پیو. دودھ بھی پیو اچھا ہے, مچھلی بھی اچھا ہے, لیکن دونوں ساتھ نہیں پیو. ٹھیک ہے نا, دونوں حکم میں شریک نہیں کرو. ایک ساتھ نہیں دونوں مطلب یہ دونوں ایک ساتھ نہیں کھاؤ. ایک ٹائم ایک وقت میں نہ کھانے کی وہ ہے نا نہیں ہے. دونوں ملا کے کھانے کی جو ہے نفی کر رہا ہے. اور دونوں خراب سے نہیں ایک دیکھ کے اندر یعنی ایک وقت میں کے بعد دیگرے نہیں کھا سکتے. تاکل الگ لگایا ہے نا. باقی ادھر ہم دعوت پہ گئے دے دیے تھے والا تاکل السمک کا, اس کے لیے تاکل و تشرب آیا ہے. یہاں کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی سنو یہاں پر تفصیل ہے. 3 صورتیں بنتی ہیں مثال میں. اس مثال میں 3 صورتیں ہیں. یہ معنی بھی ٹھیک ہے جو آپ احتمال دے رہے ہیں. ایک تھا وہ دونوں ملا کے مت کھاؤ. دیکھیے یہاں پر بات یہ ہے کہ واو کے ذریعے سے ایک دفعہ آپ عطف کرتے ہیں, ٹھیک ہے نہیں. واو عاطفہ لے لے تو عطف کا معنی جو ہے دونوں کو مت ملاؤ, دونوں کو مت کھاؤ ملا کے. کہاں پر؟ 2 نمبر تعلیقہ میں دیا ہے. الواو والتي فيها معنى الجمع بين شيئين وهي واو العطف. کہا ہے یہ بھی واو عطف بعض میں معنی ہے. ٹھیک ہے اس لحاظ سے ہم معنی یہاں پر کریں گے, لیکن بعض چیزوں میں جو ہے اس کی تفصیل ہے عطف ہے یا نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ لا تأکل السمک وتشرب اللبن. وتشرب اللبن یہاں عطف نہ کرے, عطف نہ کرے. وتشرب اللبن کا معنی جو ہے مچھلی مت کھاؤ لیکن دودھ پیو. ٹھیک ہے نہیں, مچھلی مت کھاؤ لیکن دودھ پیو. عطف نہ کرے تو یہ معنی ہے. واشرب اللبن نہیں ہوگا. نہیں امر ضروری نہیں کہ جو ہے امر کا صیغہ ہو. ایک دفعہ مقام امر میں فعل مضارع کو بھی استعمال کرتے ہیں. مثلا جس کو کہتے ہیں جملے خبری کو انشاء میں استعمال کرنا. ایک طویل بحث ہے, اصول میں بحث ہے. امام کے پاس آپ صحابی جاتے تھے, اصحاب جاتے پوچھتے تھے مثلا یا امام نماز اس طرح سے ہو گئی میرے, مثلا درمیان میں یہ شک عارض ہوا یا اس طرح سے کوئی مسئلہ پیش آیا, دوبارہ پڑھوں یا نہیں. امام کا جواب یہ ہوتا تھا اکثر روایت میں تعید الصلاۃ. تعید فعل مضارع کیسے, وہاں پر تعید الصلاۃ نہیں کہا بلکہ تعید فعل مضارع. نہیں احترام بھی فعل مضارع کو مقام امر میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ اصولی بات ہے. یہ تو خبر دے رہے نا کہ تم جو ہے تعید الصلاۃ یعنی تم نماز دوبارہ پڑھو گے. پڑھو گے نہیں, پڑھو. یہ یعنی اس حالت میں تم دوبارہ پڑھو گے. نہیں پڑھو, یہ امر ہے. اس کو کہتے ہیں جو ہے استعمال الجمل الخبریہ فی مقام الانشاء. تو یہاں پر عطف کرنے کی صورت میں کیا ہوگا آغا؟ دونوں کو جمع نہیں کرو حکم میں. حکم میں یعنی حکم نہیں میں دونوں کو جمع نہیں کرو, یعنی الگ الگ کھاؤ پیو مثلا, یہ معنی. تو اس کو ولا تأکل السمک وتشرب اللبن ابھی عطف ہے, چونکہ واو عاطفہ لینے صورت میں عطف کرنے صورت میں کس پر عطف کریں گے آپ؟
تشربہ کو لا تاکل کے اوپر نا، لا تاکل کے اوپر، ٹھیک ہے، تو آپ جزم دے دو یہاں پر، کیوں فتح دیتے ہیں؟ ان رکھنی کیا وجہ ہے یہاں پر؟ سوال یہ ہے نا اصل، ٹھیک ہے، وہاں پر حرف جر ہے، حتی میں، لام میں، وہاں کذا، ہاں، او میں، او جو کہ منائی الہ ہے تو اس کے بعد ان ہونا چاہیے، یہاں واو کیوں؟ تو کہتے ہیں یہ لفظ، اس کو غور سے سنیے، لا تأکل السمک نہیں ہے، نہیں ہے، یعنی نہیں یعنی انشاء، اس لیے کہ شرح مسلم میں پڑھا کہ لا داخل ہونے کے بعد فعل مضارع کے اوپر دو عمل می کنت، لفظاً و معنن، لفظاً عمل می کنت حرکت آخری حرکت کو گرا دیتا ہے لا، معنن فعل مضارع کو انشاء میں تبدیل کرتا ہے۔ انشاء میں تبدیل کا کیا مطلب؟ فعل مضارع خبر ہے، مثلا تم مثلا ملاقات کرو گے، ٹھیک، یا جو ہے تم نماز پڑھو گے، وہاں کذا تم جاؤ گے، یہ استقبال ہے، خبر ہے استقبال سے، ٹھیک، اس استقبال کو جب لا تضرب نہیں مارو، عدم ضرب کو ایجاد کرتا ہے، نہیں مارو، یہ انشاء ہے، ایجاد ہے، ٹھیک۔ تشرب اللبن کیا ہے؟ خبر ہے، خبر ہے، مضارع ہے، خبر ہے، وہاں پر کوئی لا نہیں ہے، لیکن چونکہ واو عاطف عطف کر رہا ہے انشاء کے اوپر، اس خبر کو انشاء کے اوپر، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ الانشاء لا الخبر لا يعطف على الانشاء، خبر الگ ہے، انشاء الگ ہے، دونوں ملتے نہیں، آپ کیسے عطف کرتے ہیں یہاں؟ تو یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ اس انشاء کو بھی آپ جو ہے تعویل کریں، اسم بنائیں، اور یہ جو بعد میں خبر ہے نا فعل کی شکل میں، اس کو بھی اسم بنائیں، لہذا یہاں پر دو تعویل کرنے ہوتے ہیں، دو تعویل، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس طرح سے لا یکن منک اکل السمک و شرب اللبن، واو کے بعد ان ہے نا، ان کے ذریعے سے شرب اللبن ہے نہیں، شرب اللبن کہے یا شرب اللبن، چونکہ فعل جب تعویل مصدر ہوتا ہے نا، مثلا شرب ہے، مصدر مفعول کی طرف جب اضافہ ہو، یہاں یہ بھی دقیق نقطہ ہے انشاءاللہ بعد میں آئے گا، مصدر کا فاعل بھی ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے، مثلا ضرب زید عمرا ہے یا نہیں، ضرب زید عمرا، ضرب مصدر ہے، مصدر اپنے فاعل کی طرف اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ زید کی طرف اضافہ ہوا ہے، اور مفعول حالت نصب میں باقی رہتا ہے، ٹھیک، اسی طرح سے مصدر مفعول کی طرف بھی اضافہ ہوتا ہے، جب مفعول کی طرف اضافہ ہو تو مفعول مجرور ہوتا ہے لفظاً، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، مثلا ضرب عمر زید، ضرب عمر زید، اگر آپ لوگ بند کرنا ہے بند کریں، مطالب کو سنیے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ضرب عمر زید، یعنی خلاصی قانون ذہن میں رکھا، انشاءاللہ آنے والا ہے، اسی کتاب میں ہی ہے، یہ کوئی بڑا مطلب نہیں ہے، مصدر اپنے فاعل کی طرف بھی اضافہ ہوتا ہے، مفعول کی طرف بھی اضافہ ہوتا ہے، فاعل کی طرف اضافہ ہو تو فاعل لفظاً مجرور ہوتا ہے، محلاً مرفوع، تقدیر میں مرفوع ہے، ہاں لفظاً مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، اور مفعول حالت نصب میں باقی رہے گا، اسی طرح سے مفعول کی طرف بھی اضافہ ہوتا ہے تو مفعول لفظاً مجرور ہوتا ہے تو فاعل مرفوع کی شکل میں باقی رہتا ہے، ٹھیک، لیکن نحویین نے تقریباً اجماع ہوا قائم ہے اس بات پر کہ اگر مصدر مفعول کی طرف اضافہ ہو تو فاعل حذف ہوتا ہے، مفعول کی طرف مصدر اضافہ ہو، مثلا ضرب زید عمرن میں عمر کی طرف میں اگر اضافہ کرنا چاہتا ہوں مثلا مصدر کو، تو فاعل کو حذف کرو، کیا پڑھو؟ ضرب عمرن۔ اسی طرح سے یہاں پر شرب، تشرب فعل مضارع مخاطب کا صیغہ ہے، اندر ضمیر انت ہے، تعویل میں یہ نہیں پڑھوں گا کہ جو ہے شرب کا اللبن، شرب کو اضافہ کرو، فاعل جو کہ کاف ہے اس کی طرف اندر سے ضمیر ظاہر کر کے، اور لبن مفعول کو ذکر کرو، بلکہ کاف کو حذف کرو، کیا؟ شرب اللبن، لا یکن من کا، آپ سے یہ نہیں ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اکل السمک، اکل السمک یعنی اکل کا السمکہ، اس طرح سے، لیکن وہاں پر بھی ضمیر کو حذف کرتا ہوں، فاعل کو، مصدر جو فاعل ہے، مصدر کا فاعل اس کو بھی حذف کرتا ہوں، من کا آ گیا وہ کافی ہے، لا تکن من کا آ گیا تو اس سے سمجھ آتا ہے نا کہ مخاطب کون ہے، آگے لا تکن نہیں پڑھتے، مثلا لا یکن من کا، لا یکن من کا، آپ سے نہیں ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ یکن کے لیے اسم اکل السمک و شرب اللبن،
جب اس طرح سے عطف کریں گے تو آپ کیا عطف ہوگا اس کے اوپر؟ اسم کے اوپر عطف ہوگا. اسم کے اوپر کس طرح سے؟ اکل السمک کے اوپر شرب اللبن عطف ہو رہا ہے. واضح ہو گئی بات. لا یکن فعل نہیں کان یکون سے، اور من کے جار مجرور ہو کر جو ہے خبر مقدم ہے یکن کے لیے، اور اکل السمک اسم مؤخر ہے اور اسی اسم مؤخر کے اوپر شرب اللبن عطف ہے. واضح هذا المطلب؟ لا يكن اكل السمك وشرب اللبن منك. مثلا یوں پڑھے یا لا یکن منک اکل السمک وشرب اللبن، ای لا تجمع بینہما. اس مثال کا مطلب ہے کہ دونوں کو جمع نہیں کرو. وزرنی فاکرمک. ہاں ہماری بحث کس میں چل رہی ہے آغا؟ وزرنی فاکرمک. ابھی فا میں آ گئے. فا میں کیا ہے؟ کہا کہ فا کے بعد ان رکھتے ہیں، وہ فا جو 6 چیزوں کے جواب میں آتا ہے. ٹھیک، سب سے پہلے کیا کہا؟ وہ 6 چیزوں میں سے امر. امر کے جواب میں فا، اور اس کے بعد ان رکھنا، ان کے ذریعے سے نصب دینا واجب ہے. مقدر میں رکھنا ضروری نہیں ہے، بس نصب دینا واجب ہے. زرنی، زار یزور، زر. قل زار یزور، قال یقول. زر قل، قال یقول سے ہے، نہیں اجوف واوی ہے. زر نون وقایہ، زر فعل امر ہے نا، اندر ضمیر انت مستتر ہے واجبی طور پر. نون وقایہ یا مفعول ہے، متکلم ہے یا مفعول ہے. زرنی، تم میری زیارت کرو. امر کرتا ہوں تم میری زیارت کرو، مجھے دیکھنے آؤ. جواب کیا ہے؟ انتظرنی. یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی مثالیں آئیں گی بعد میں، اس امر کے بعد ایک فعل شرط مقدر میں ہے. امر کے جواب میں واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فعل امر کے بعد ایک فعل شرط حذف ہے، اس شرط کا جواب ہے یہ فا. واضح کے بعد زرنی، میری زیارت کرو. انتظرنی، اگر تم میری زیارت کرو گے، فاکرمک، یہ جواب ہے. اس طرح بنتی ہے مثال. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بنے. فاذا زرنی، تم میری زیارت کرو. انتظرنی، انتظرنی، اگر تم میری زیارت کرو گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فاکرمک، میں آپ کا اکرام کروں گا. یہ فاعل جوابیہ ہے اس فعل شرط کے لیے. یہاں پر پھر گڑبڑ ہے آغا. پھر جو ہے ان رکھ کے نصب دینا کیوں ضروری ہے یہاں پر؟ کیوں نصب؟ یہ اس لیے کہ یہ فاعل جوابیہ، فاعل جواب کے بعد ان کو نصب، ان کو مقدر میں رکھ نصب دینا، یہ کیوں نصب دینا کیوں واجب ہے؟ یہ مسئلہ ذرا گمبھیر ہے. وہ یہ کہ اس فا کو فاعل جوابیہ ماننے کی صورت میں بلے ان تو تعویل کرے گا. تعویل کرنے کے بعد کیا بنے گا اس کے لیے؟ مفرد. باقی جو ہے فعل شرط جو ہے انتظرنی، یہ فعل شرط ہے. فاکرمک یہ جواب شرط ہے. جواب شرط کو نصب دینے صورت میں مفرد میں تعویل ہوگا. تعویل ہونے کے بعد یہ مصدر. اگرچہ جو ہے یہ بحث ذرا مغلق ہے. وہاں پر کہا ہے کہ جو ہے موزج میں کہا کہ جو ہے اس صورت میں مقدم کو بھی تعویل کرنا ہوگا، مؤخر کو بھی تعویل کرنا ہوگا. یہ مسئلہ مبہم ہے. اس لحاظ سے جو ہے اس کو ہم تعویل کریں گے. ان رکھ تعویل کرنے کے بعد مفرد بنے گا. اس مفرد کو کیا کریں؟ مفرد جواب ہے صورت میں. یہ تو مفرد جواب واقع ہوگا. مفرد جواب واقع ہونے کی صورت میں جو ہے جواب شرط کی جو ہے جملہ ہونا ضروری ہے. یہ مفرد کیسے جواب واقع ہوگا؟ اسی لیے آکے انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ جو انتظرنی جو ہے نا، اس کو بھی تعویل کرنا ہوگا، بعد والا جو جواب اس کو بھی تعویل کرنا ہوگا. دونوں کو مصدر بنانا. بلے دونوں کو مصدر بنانا ہوگا. اسی لیے میں بحث کو آخر تک پہنچاتا ہوں، لیکن تعویل کس طرح کرنا ہے مراجعہ کرتے ہیں موزج کی طرف. وزرنی فاکرمک، یعنی زرنی انتظرنی فاکرمک، اس طرح سے. ٹھیک. ولا تدغوا فیہ، بغاوت مت کرو، سرکشی مت کرو. اگر کرو گے ان تدغوا، اگر تم لوگ کرو گے اس طرح سے، فیحل علیکم غضبی. فیحل یعنی فان یحل علیکم
غضبی، میرا غضب تم لوگوں کے اوپر حلول کرے گا. یعنی لا تدغوا، نہیں کے جواب میں فا جواب واقع ہو گیا، نہیں کے جواب میں لا تدغوا ان تدغوا فیحل علیکم غضبی. اس کے بعد نفی ہے کہا نا وما تأتینا فتحدثنا، کیوں نہیں آتے تم ہمارے پاس، فتحدثنا تاکہ تم کچھ ہمیں حدیث کوئی بات سناتے. وما تأتینا، ان تأتینا یہاں پر بھی شرط مقدر میں رکھو، ان تأتینا اگر تم ہمارے پاس آؤ گے تو فتحدثنا تم کچھ سناؤ گے ہم کو. ٹھیک، یہ جو ہے معنی نافی کے جواب موقع نہیں. کہتے ہیں کہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں. وما تأتینا فتحدثنا کا معنی کیا ہے؟ ومعناہ نفی الجملتین، دونوں جملوں کی نفی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ما تأتینا تم ہمارے پاس نہیں آتے ہو، فکیف تحدثنا تو بات کیسے سناؤ گے؟ یعنی آنا بھی منفی ہے تو خود بخود بات سنانا بھی منفی ہے. وہ معنی کس طرح سے؟ علی ان انتفاء الجملۃ الاولی، ان انتفاء الجملۃ الاولی، ان نے جو ہے نصب دیا انتفاع کو اور انتفاع اضافہ آگے جملہ کی طرف. ٹھیک نہیں، انتفاع الجملۃ الاولی، جملہ اولا کی نفی، سبب یہ خبر ہے ان کے لیے. جملہ اولا کی نفی یعنی ما تأتینا کی نفی ہے کہ نہیں، آنا منفی ہے کہ نہیں، یہ نفی سبب ہے لانتفاء الجملۃ الثانیہ، دوسرے جملے کی نفی کے لیے. دوسرا جملہ کیا ہے؟ فکیف تحدثنا، یعنی بات سنانا بھی منفی ہے. ای امتنع الحدیث، بات سنانا ممتنع ہو گیا کس وجہ سے؟ لامتناع الاتیان، آنا ممتنع ہونے کی وجہ سے. حل کے لیے مثال کیا ہے؟ استفہام کے لیے حل اسألک فتجیبنی، حل اسألک آیا میں تم سے سوال کروں، ان اسألک کروں تو فتجیبنی تم جواب دو، فان تجیبنی فا جواب دو. ولیتنی عندک فافوز، اے کاش میں تمہارے پاس ہوتا، لیتنی اے کاش میں، عندک آپ کے پاس ہوتا، ان اکن عندک یہاں پر تقدیر اس طرح سے اگر میں آپ کے پاس ہوتا تو فافوز میں کامیاب ہو جاتا. عرض کے لیے مثال کیا ہے؟ الا تنزل بنا، عرض یعنی خواہش، ٹھیک ہے، تمنا دوسرا الفاظ ہے. الا تنزل بنا ہمارے پاس کیوں نہیں اترتے ہیں آپ، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہیں. نزول یہاں پر بھی ما نزل کہتے ہیں کہ نہیں مجھے گھر نہیں گیا ہوں کہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا الا تنزل بنا تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، فتصیب خیرا منا ہم سے کوئی خیر پاتے آپ. الا تنزل ان تنزل بنا فتصیب فان تصیب خیرا منا. ای لیکن من کا دیکھیں تعویل کس طرح سے کرتے ہیں، ای لیکن من کا نزول، ٹھیک، لیکن من کا نزول فاصابۃ الخیر منا. تعویل آخری مثال کی تعویل کی انہوں نے آخر میں کیا کہا؟ الا تنزل، تنزل کیا ہے؟ فعل مضارع مخاطب کا صیغہ، بنا فتصیب، فتصیب کیا صیغہ ہے؟ اصاب یصیب سے، اقام یقیم سے، باب فعل کا. تعویل کس طرح سے؟ ای لیکن من کا نزول، ہو آپ سے کیا ہو؟ نزول، فاصابۃ الخیر منا خیر پھر ہماری طرف سے ہو. اس طرح سے تعویل کیا ہے آغا. لیکن ابھی اس کو بند کرے، بس درس تمام ہو گیا ہے.